السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج اتوار 7 ستمبر گجرات کے لیے ایک خاص دن ہے، کیونکہ چاروں طرف سیلاب اور بارش کی بول بالا ہے۔ خطرے کی گھنٹیاں کل ہی سے بج رہی تھی، آگاہیاں بھی ہو رہی تھی، اور اسی کے مطابق رات بھر بھی بارش ہوئی ہے۔ اور آج ہی کے دن 7 ستمبر کی شام چاند گرہن بھی ہونے والا ہے، جو کہ بہت لمبا چلنے والا ہے۔ صبح رات کو 10 بجے سے لے کے رات کے 1-1:30 بجے تک وہ چلنے والا ہے۔ تو چاند گرہن کے موقع پر گرہن جب بھی ہوتا ہے، میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے فیس بک لائیو پر آیا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ایسے سیلاب اور بارش، ہواؤں کا چلنا، آندھی طوفان کا چلنا یا زلزلوں کا آنا، یہ ایک نارمل بات ہوتی ہے، کیونکہ سیارے جو آسمانوں میں گھومتے پھرتے ہیں وہ گرہن کے وقت میں تھوڑے سے قریب آتے ہیں، تو ان کی جو درمیان کی جو مقناطیسی قوت ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کے درمیان کی جو آب و ہوا ہے اس میں پریشر ہوتا ہے، تو یہ سسٹم میں بنتی ہے، جس کو یہ ماہر فلکیات لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم کام کرنے لگی ہے۔ گجرات پر 3 سسٹمیں کام کر رہی ہیں، اس لیے بہت زیادہ بارش ہونے کے امکان ہیں، سمندروں میں باڑھ آنے کے امکان ہیں، اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے آج کے دن صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کی خبر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر عجیب رکھی ہے کہ جانور اور چرندے اور پرندے اور مچھلیوں تک کو اس کی خبر کچھ 7-8 گھنٹے پہلے کتابوں میں لکھا ہے ماہرین نے کہ ایک پہر سے پہلے، یعنی ایک پہر 8 سے 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ان کو خبر ہو جاتی ہے، تو وہ عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی فیس بک پر بلیوں کی کچھ حرکتیں اور بلی کے بارے میں بھی پوسٹ کی ہے۔ اسی طرح کتوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آج صبح صادق کے وقت میں خود محسوس کیا، سنا بھی، تقریباً 15-20 منٹ تک صبح صادق کے وقت فجر کی اذان تک کتوں نے چیخنا شروع کیا تھا، چلا رہے تھے۔ اور یہ تجربے سے ثابت بھی ہوا ہے کہ جب کتے بہت زیادہ چلاتے ہیں تو اس کے بعد یہ قدرتی آفتیں بلیات آتی ہیں۔ اس سے جانوروں سے پتہ چلتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس ماڈرن زمانے میں جانوروں سے بہت دوری اختیار کر چکے ہیں۔ نہ کوئی جانور، پالتو جانور بھی پالتے نہیں ہیں، حالانکہ گھروں میں جو جانور پالنے کے لائق ہے وہ پالنے چاہیے۔ جو بکریاں پالتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، اور بکریاں بھی ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے، بلیاں بھی ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے، کتے بھی ہیں، گھوڑوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، اور گائے بھینسوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ پالتے ہیں جانور، ان کو پتہ چلتا ہے، جو ماہرین ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے نوجوان تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، بلکہ جنک فوڈ وغیرہ کھا کر اپنی صحت کو ہی خراب کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جانوروں پر بھی رحم کرنا، جانوروں کو پالنا اسی لیے قدرت نے فطرت میں رکھا ہے کہ وہ پالتو جانوروں کے ذریعے قدرتی نظام کو سمجھیں، آب و ہوا کو سمجھیں، فلکیات کو سمجھیں۔ لیکن یہ سب اب ایک پرانی چیز ہو گئی، ایک دند کتھا جیسی چیز ہو گئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر، انسان سے پہلے ان پر یہ چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں، اور وہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں، تو کچھ ماہرین اس پر غور کر کے آگاہیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں، جانور، جنگلوں کے درندے اور چرندے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ مطلب کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا علم رکھتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جو طلب میں رکھتا ہے، تو اس کے لیے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب علم آئے گا تو عمل آئے گا، عمل ہوگا تو دنیا میں انسانیت پھیلے گی، رحم پھیلے گا، اللہ کی مخلوق پر رحم ہوگا، دوسرے انسانوں پر رحم ہوگا۔
تو رحم والی بات کب ہوگی؟ جب ہم ان جانوروں کو پر بھی رحم کریں. اور اس لیے جو دین کی باتیں ہیں اس میں یہی چیز ہے، کیونکہ خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. جس طرح اللہ رب العالمین ہے کہ پوری دنیا کو اللہ پالتے ہیں، اسی طرح رحمت والی چیز اگر چاہیے تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے. دین کا علم انسانیت کا علم ہے. یہ کوئی ایک خاص مذہب نہیں ہے ہمارا اسلام، بلکہ ایک فطری مذہب ہے، فطری چیز ہے کہ 24 گھنٹے کے اعمال انسان کیسے سلیقہ اس کے اندر کیسے آوے، وہ ساری چیزیں یہ دین اسلام میں مدارس میں سکھائی جاتی ہیں. قرآن کے ذریعے معلومات ہوتی ہے، تو قرآنی علوم کو سیکھنا. اور یہ سب سیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور جب ایسی کوئی آسمانی چیزیں آتی ہیں جیسے چاند گرہن، سورج گرہن، سیلاب، زلزلے، پہاڑ کا کھسکنا، وہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارے سائنٹسٹ لوگ بھی قرآن ہی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں. خدائی کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی دنیا میں بہت ہیں، لیکن خدائی کا دعویٰ غلط، نبوت کا دعویٰ غلط، کیونکہ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اوپر سے فیصلے ایسے کرتے ہیں. دنیا میں اگر زنا عام ہو جائے، دنیا میں اگر ظلم عام ہو جائے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کہیں گرہن ہو جاتا ہے، کہیں زلزلے آ جاتے ہیں. ابھی قریب ہی میں افغانستان میں زلزلہ آیا، لیکن ہم اس کو تانے ماننے کے لیے استعمال نہ کریں کہ چلو بھائی انہوں نے کچھ زیادہ ظلم کیا ہوگا تو وہاں زلزلہ آیا، یا دنیا والوں نے زیادہ اعمال خراب کیے اس لیے یہ آفتیں آتی ہیں. آفتیں اسی لیے آتی ہیں، لیکن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے کر اٹھا لیتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی تک بھی پہنچاتے ہیں، جنت والا راستہ دکھا دیتے ہیں. اس لیے ایسے موقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے رب العالمین کو اور رحمت للعالمین پر درود بھیج کر رب العالمین کا ذکر کر کے، اور رب العالمین کا ذکر یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہم پڑھیں، تلاوت کریں. میں نے فیس بک پر صبح میں ہی لکھ دیا کہ کم از کم ایک پارہ پڑھو اور آگے پیچھے 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، تاکہ رب العالمین کا بھی حق ادا ہو جاوے اور رحمت للعالمین کا بھی حق ادا ہو جاوے. اللہ کرے کہ میری سمجھ میں آوے. اور آج رات کو جو 10 بجے عشاء کی نماز کے بعد سے رات کے 1:30 بجے تک جو چاند گرہن ہونے والا ہے، ایسے میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ عبادت میں لگ جاتے، نمازوں میں لگ جاتے، نوافل میں لگ جاتے. اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں. چاروں طرف سیلاب زدگان لوگ موجود ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے جو بھی جمع شدہ مال یا متاع جمع کیا ہے اس کو انسانیت کے اوپر خرچ کریں تو اللہ کو رحم آ جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مخلوق ساری کے ساری میری اولاد ہے، اور جو میری اولاد پر رحم کرے گا میں اس پر رحم کروں گا. تو ابھی زیادہ سے زیادہ آج کے دن میں بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور درود پاک اور نوافل کی نمازیں وغیرہ ضروری ہو جاتی ہیں، زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی فکر کریں. شکریہ، جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.